آصفہ بھٹو کی تقریر میں مجھے کوئی جھوٹ نظر نہیں آیا۔ آصفہ بھٹو نے پیپلز پارٹی کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو کچھ تھا اس کی تاریخ مختصر بیان کی، انہوں نے اپنے نانا کا ذکر کیا، انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ فلاحی ریاست بنانا پیپلز پارٹی کا بنیادی مقصد تھا اور وہ مقصد اب بھی ہم اسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حوالہ دیا انہوں نے کہ یہ ایک فلاحی پروگرام پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا، کوئی شک نہیں، سچ بات تھی، کوئی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو، چیئرمین بلاول بھٹو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کا کوئی وہاں پر کلیم نہیں کیا، جس طرح مریم نواز صاحبہ اپنے آپ کو کبھی حلیمہ سلطان بنتی ہیں گلگت بلتستان میں جا کے، کبھی یہاں پر آ کے محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح تقریر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ آصفہ بھٹو بالکل انتہائی سچائی سادگی سے جس انداز میں انہوں نے تقریر کی، ایک مختصر تقریر تھی لیکن ایک دل سے نکلنے والی آواز تھی۔ اور جو ان کے نعرے تھے میں آپ کو سنواتا ہوں، جو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو نعرے لگائے، میں آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے نعرے بھی سنواؤں گا اور میں آپ کو جو آصفہ صاحبہ ہیں ان کے نعرے بھی آپ کو سنواتا ہوں۔ آپ خود دیکھ لیجئے گا خون کیسے بولتا ہے، خون کیسے ٹریول کرتا ہے، خون کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ ورکرز کو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بلاول آپ کے ساتھ ہیں۔ آج جو آصفہ کی آواز ہے، جس طرح سے وہ ملتان میں گونجی ہے، یہ فورم جو کچھ بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو جماعتوں کا اجتماع ہے، یہ پاکستان کی فورسز کو، پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو برا بھلا کہنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور ان چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ جو چائنا کے وزیر دفاع آئے، سی پیک پر جانے کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کا ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے، تو یہاں پر بھی نہ مولانا فضل الرحمان کو چین آ رہی ہے، نہ مریم نواز صاحبہ کا کہیں بیٹھنے کو دل کر رہا ہے۔ پھدک پھدک کر ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر اس ملک میں انریسٹ اور ٹرموائل پیدا کرنے کی جو کوششیں ہیں، سب کو سمجھ ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور یہ سب کچھ کیوں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن آج آصفہ کی پہلی انٹری تھی۔ رانا صاحب، میں نے تو جو ان کی بات سنی، جس طریقے سے انہوں نے ایک مختصر سپیچ ڈیلیور کی، سچ پر مبنی سپیچ تھی، کوئی ریاکاری اور مریم نواز کی طرح کوئی مکاری اور جھوٹ کا پلندہ نہیں تھا، کیونکہ آج مجھے تو وہ جو کیلبری فونٹ کی جو کوئین ہے مریم نواز صاحبہ، جو آج انہوں نے جھوٹ بولے اپنے والد کے حوالے سے، جنازوں کے حوالے سے، میں تو بالکل ششدر رہ گیا۔ حمید صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج یہ جو ملتان میں ایک سیاسی ڈرامہ تھا، وہ سیاسی منافقت کا ایک بہت بڑا شاہکار تھا۔ آپ نے دیکھا، آپ نے صحیح کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے کس یاری سے اور کس ڈٹائی سے ذوالفقار علی بھٹو کے جنازے کی بات کی اور اپنے دادا کے جنازے میں اپنے والد کو شرکت نہ کرنے کی اجازت دینے کا جھوٹ بولا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے 2 ٹوک الفاظ میں میسیج دیا تھا کہ بھئی آؤ اپنے باپ کا جنازہ پڑھو اور 5-4 دن یہاں رہ کے چلے جاؤ واپس، لیکن کیونکہ وہ اس کو ایک سیاسی رنگ دینا چاہتے تھے اس لیے وہ نہیں آئے۔ دوسری بات جو بھٹو کے جنازے کی بات کی ہے، سمیع صاحب، کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی ہے کہ بندہ بات کرے تو وہ بات کرے کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کے منہ سے یہ بات سچتی ہے۔ آج پی ڈی ایم کا وہ جلسہ جس کی صدارت محترم مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے تھے، سمیع صاحب کیا منافقت ہے سیاست میں کہ مولانا مفتی محمود مرحوم پاکستان قومی اتحاد کے سربراہ تھے۔ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو مولانا مفتی محمود صاحب کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے، انہوں نے کیا فرمایا تھا، پی این اے کے دیگر لیڈروں نے کیا کہا تھا۔ تو آج وہیں پر سارے بڑے آرام سے یہ اپنا ایک منافقت بھری تقریر مریم نواز صاحبہ کی سن رہے ہیں۔ اور آصفہ بھٹو کی میں ایک بات کر دوں سمیع صاحب، آصفہ بھٹو اور مریم نواز میں بنیادی فرق کیا ہے کہ آصفہ بھٹو ایک صاف دامن کے ساتھ سیاست میں انٹر ہوئی ہیں، ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، ان پر پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے خلاف کوئی ڈان لیکس بنانے کا الزام نہیں ہے۔ جو مریم نواز صاحبہ نے جس طریقے سے
پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر جو سازشیں کی آصفہ بھٹو کا دامن ان تمام چیزوں سے صاف ہے، اور وہ ذاتی طور پر نہ انہیں کسی عدالت سے سزا ہوئی، نہ انہیں کسی عدالت میں طلب کیا گیا، نہ ان پر کوئی کرپشن کا الزام لگا۔ ایک فرق ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہیں نااہل بھی قرار دیا نیب کورٹ نے، ان کے خلاف وہ کس طرح جھوٹ بولتی رہیں، ہر چیز پہ انہوں نے جھوٹ بولا، اپنے اثاثوں کے حوالے سے جھوٹ بولا، اور آج پتہ نہیں یہ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ کس ڈٹائی سے وہ آپ ذرا وہ سنا دیں لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ یہ حقیقت۔ یہاں سمیع صاحب ایک میں جملہ بتا دوں آپ کو کہ آپ نے ابھی بات کی تھی نا چینی وزیر دفاع کے آنے کی، یہ تو بہت بڑا میسیج ہے جو پاکستان کے دشمنوں کو آج دیا گیا۔ دوسری بات، جو اگست 2019 کے بعد پاکستان مسلسل کہہ رہا تھا کہ OIC جو ہے وہ بھارت کی مذمت کرے، تو بالآخر OIC کے وزرائے خارجہ نے، یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے عمران خان کی حکومت کی، کہ اسلامی وزرائے خارجہ نے بھارت کی نہ صرف مذمت کی اور انہیں کہا کہ وہ 5 اگست سے پہلے والا سٹیٹس جو ہے مقبوضہ کشمیر میں بحال کرے۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن پاکستان میں اپوزیشن کو اس قسم کی ڈیولپمنٹ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان مرے جا رہے ہیں، ابھی ملتان گئے ہیں تو اپنے زخم چاٹ رہے ہوں گے، کیونکہ تقریباً 40 دکانیں تھیں ناجائز جو قابض تھے، ان کے بچے جو ان سے چھڑوا لی گئیں۔ حالانکہ کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو مدارس ہیں یہ ان کی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں، یہ ان کے چھوٹی چھوٹی یہ فرنچائز بزنسز ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا جی کہ فلاں فوڈ چین ہے، فلاں ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، تو یہ مولانا جو کام کرتے ہیں یہ اس کو اسی انداز میں دیکھتے ہیں، تو یہ اپنے وہاں پر زخم چاٹ رہے ہوں گے، اسی لیے ان کو بہت زیادہ غصہ ہے۔ اس لیے یہ جو چیزیں جس میں پاکستان کے عوام کی بھلائی، کشمیر کمیٹی کے وہ چیئرمین رہے، OIC، بالکل درست فرمایا آپ نے رانا صاحب کہ OIC وزرائے خارجہ نے جو کشمیر کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی، وہ بھارت کے منہ پر ایک بڑا تمانچہ ہے، اس کے باوجود کہ چائنا، کہ یہ سعودی عرب، بھارت، یہ سب امریکن ایک امریکہ کے ساتھ بڑا سٹرونگ ان کا ریلیشن شپ اور اس لابی میں ہے یہ، اور پاکستان سفر کر رہا ہے اسی کی وجہ سے، کیونکہ ہم اسٹریٹجک شفٹ میں ہیں، ہمارا ٹلٹ چائنا کی طرف ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو سعودی عرب نے پاکستان کی وہ جو بات تھی، وہ جو مطالبہ تھا، اس کو مانا، اور یہ صرف پاکستان کے مطالبے کو نہیں مانا انہوں نے، جو کشمیر کے اندر مسلمانوں کا جو خون بہہ رہا ہے، سعودی رولرز نے شاید وہ جو ظلم ہے اس کو محسوس کیا۔